السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، کل رات کو عوام کے لیے خوشخبری سامنے آئی ہے۔ میں اسے خوشخبری کہوں گا، ظاہری بات ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رات گئے تقریباً کوئی 11:15 بجے اسحاق ڈار صاحب، وفاقی وزیر خزانہ، انہوں نے آ کے ایک اعلان کیا، چونکہ 31 تاریخ تھی اور فورٹ نائٹ یعنی کہ 2 ہفتوں کے بعد جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز کو جو ہے وہ دوبارہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو کل رات کو 11:15 بجے اسحاق ڈار صاحب نے اعلان کیا کہ پٹرول کی قیمت میں 8 روپے کی کمی جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور اب نئی قیمت جو ہے وہ 262 روپے فی لیٹر ہوگی۔ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے کمی کی گئی ہے اور اس کی نئی قیمت جو ہے وہ 253 روپے ہوگی۔ تو یہ تبدیلی جو ہے وہ حکومت کی جانب سے آئی ہے، حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے۔ اچھا، ویسے کل ایک بری خبر بھی آئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ بجلی کی قیمتوں میں جو ہے وہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے چکر میں، جو ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں، اس چکر میں بجلی کی قیمت جو ہے وہ تھوڑی سی انکریز ہوئی تھی، تو لیکن پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہے وہ کم ہوئی ہیں۔ اب ظاہری بات ہے، اس سے انفلیشن کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے میں ہیلپ ملتی ہے، تو تھوڑا سا عوام کو جو ہے وہ ریلیف جو ہے اس سلسلے میں ضرور ملے گا۔ اس سے پہلے بھی 15 دن پہلے جب پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ ریکنسیڈر کی گئی تھی، تو اس وقت بھی جو ہے ایک کافی بڑا جمپ آیا تھا پرائس کی ریڈکشن کے اندر۔ تو ایک خبر جو ہے وہ یہ ہے۔ دوسری ایک جو بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، اور یہ بڑی پریشان کن بلکہ خبر ہے، میں اس کو پریشان کن کا لفظ اس کے لیے خاص طور پہ استعمال کروں گا، اس کی وجہ یہ کہ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق ٹیلی ویژن چینلز کو وربل آرڈرز دیے گئے ہیں، اور اس سلسلے میں چند صحافیوں نے ایکچولی ٹویٹ بھی کیا ہے اس کو، اور ہم نے بھی اس کو 1-2 چینل سے ہم نے ویریفائی کیا ہے کہ یہ ایکچولی اس طرح ہوا ہے۔ اور ہوا کیا ہے کہ چینلز کو جو ہے وربل آرڈرز دیے گئے ہیں کہ آج کے بعد خبر نامے کے اندر عمران خان صاحب کی تصویر اور ان کا نام جو ہے وہ نشر نہ کیا جائے۔ یہ رات گئے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس کے اوپر 1-2 اور صحافیوں نے بھی جو ہے وہ ٹویٹ بھی کیا ہے۔ یہ ہارون رشید صاحب کا یہ ٹویٹ ہے، انہوں نے کہا کہ جی سنا ہے ٹی وی پر عمران خان کا نام لینے اور تصویر دکھانے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے، پھر ٹی وی دیکھے گا کون؟ عمران خان کو ٹی وی کی نہیں، ٹی وی کو عمران خان کی ضرورت ہے، یہ ہارون رشید صاحب نے جو ہے یہ لکھا۔ اچھا، ہم نے اس کو جب کنفرم کیا تو یہ حقیقت ہے کہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کی سپیچز دکھانے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ وربل آرڈرز ہی آئے تھے۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر پیمرا اس سلسلے میں کچھ لکھ کے دے دے تو ظاہری بات ہے وہ کورٹ میں جو ہے وہ چیلنج ہو جائیں گے۔ عمران خان صاحب کی تقاریر آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی ویژنز کے اوپر جو ہے اسکرینز کے اوپر نہیں دکھائی جا رہی، زیادہ تر جو ان کے بیانات آتے ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی، جب وہ قوم سے خطاب کرتے ہیں یا جو پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ اس طرح سامنے آتی ہے، تو اس کو چیلنج بھی کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ایون دو اس سلسلے میں بھی پٹیشن فائل کی گئی تھی کورٹ کے اندر عمران خان صاحب کی جانب سے کہ جی میری سپیچ جو ہے وہ نہیں دکھائی جا رہی۔ اب یہ ایک نئے غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق وربل آرڈرز جو ہیں چینلز کو ملے ہیں کہ جی ان کی تصویر اور ان کا نام جو ہے وہ خبر نامے میں آپ نے جاری ہی نہیں کرنا۔ میں 1 منٹ کے لیے اس کو کس طرح ایویلیویٹ کرتا ہوں۔ میرا خیال میں یہ فری سپیچ کے اور فری جرنلزم کے اگینسٹ جو ہے وہ یہ ایک ایلیمنٹ ہے۔ آپ کا لاکھ اختلاف صحیح، لیکن کسی کو بھی جو ہے وہ کسی کی آواز بند کرنے کا حق نہیں پہنچ سکتا۔ میں اس قسم کی کسی بھی آزادی اظہار رائے کے خلاف ہوں، اور اگر اس قسم کا کوئی فیصلہ آیا ہے اور یہ دیا گیا ہے، لیگلی دیا گیا ہے، تو یہ انتہائی غلط ہے، کیونکہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کے حوالے سے جو ہے نا وہ یہ اس قسم کے آرڈرز دیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کی سپیچ کے لیے بھی جو ہے جب ان کے اوپر پابندی تھی اور ان کی سپیچ نشر کرنے کے اوپر پابندی تھی، تو اس وقت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشنز فائل کی گئی تھی۔ اس میں سے جو پٹیشن کے سگنیٹری تھا اس میں سے میں خود بھی اس کے اندر شامل تھا۔ تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ اگر آج میں نواز شریف صاحب کے بولنے کے لیے میں آواز بلند کر رہا ہوں، تو اسی طرح میں جس دن عمران خان صاحب کے اوپر یہ ہوگا، اور مجھے اس وقت پتا تھا کہ ایک دن یہ ہوگا، اور وہی ہوا ہے کہ آج ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کی آواز بھی جو ہے وہ دبا دی گئی ہے، نہ ان کی تصویر دکھائی جا سکتی ہے اور نہ ان کا نام لیا جا سکتا ہے۔ اب ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہ جو رول ہے یہ صرف اور صرف استعمال ہوا ہے خبر نامے کے لیے، خبروں کے اندر۔ ظاہری بات ہے پروگرامز کے اندر جو ہے وہ کس طرح یہ پاسبل ہے کہ آپ ان کا نام نہ لیں یا ان کے بارے میں بات نہ کریں، یہ پاسبل نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہ ہے۔ ویسے میرے پاس اس کا ایک ٹرن اراؤنڈ ہے، اور میرا خیال میں پوری میڈیا انڈسٹری کو جو ہے نا میرے اس فارمولے کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ وہ کیا فارمولہ ہے بھلا؟ ہم تو شروع سے انہیں میرے کپتان کہتے ہیں، ہم تو عمران خان کہتے نہیں، ہم تو میرے کپتان کہتے ہیں۔
تو اگر اس قسم کی پابندی ہے تو اس کا ٹرن اراؤنڈ یہی ہے کہ جو فارمولا میں استعمال کرتا رہا ہوں وہ برائے مہربانی آپ بھی استعمال کیجئے اور میرے کپتان کہہ کے پکاریں. آپ کیجئے, آپ بولیے میرے کپتان, آپ دیکھیے گا پوری دنیا سمجھ جائے گی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. پاکستان کا بچہ جو ہے وہ آج یہ بات جانتا ہے کہ جب میں میرے کپتان کہتا ہوں تو میں کس کی بات کر رہا ہوتا ہوں. تو دیر از اے ٹرن اراؤنڈ فار دس, کیونکہ میرے کپتان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, عمران خان کا نام لینے کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے. میرا خیال میں اٹس اے ویری اسٹوپڈ بین, بڑی ہی کوئی بے وقوفوں والی حرکت ہے یہ, جس نے بھی یہ پلان کیا ہے بڑی بے وقوفوں والی حرکت ہے, کیونکہ اس طرح نہیں ہوتا بھائی. آج سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ یہاں سے آواز بند کریں گے, سوشل میڈیا کا کیا کریں گے, ٹویٹر کا کیا کریں گے, فیس بک کو کس طرح سنبھالیں گے, یوٹیوب کا کیا حل نکالیں گے. تو یہ کوئی عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے, اس سے آپ ایکچولی اور اپنی ریپیوٹ جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں. اس میں ایک فردر اپڈیٹ جو آئی ہے پیمرا کے حوالے سے, جو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ وربل آرڈرز جو ہیں وہ دیے گئے ہیں, لوگوں کی جانب سے فون کیے گئے ہیں. تو اس کے اندر پیمرا نے رات کو پھر اس کے بعد ایک ریٹن اپنا آرڈر بھی جو ہے وہ جاری کیا, لیکن ریٹن آرڈر کے اندر عمران خان صاحب کے اوپر کسی قسم کی پابندی کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ وہ ریٹن آرڈر ہے جو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اس کے اندر ایک تو پہلے لکھا گیا ہے کہ جی آرٹیکل 19 جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ دیتا ہے, ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بیانات دینے کی بات کرتا ہے. پھر اس میں ڈیلے میکنزم کی بات ہوئی ہے, 9 مئی کے واقعے کی ذکر ہوا ہے کہ جی اس کو گلوریفائی نہیں کرنا چاہیے اور ڈیلے میکنزم کے ساتھ جو ہے وہ ہر چیز کو ڈیلے کرنا چاہیے. آخر میں جا کے اس کا جو آخری پیراگراف ہے اس میں وہ کہتے ہیں ناؤ دیر فار آل سیٹلائٹ ٹی وی لائسنسیز are directed to sensitize their editorial boards to strictly ensure compliance of PEMRA laws as well as principles laid down by the superior courts. Further, all the licensees are also directed to ensure effective utilization of time delay mechanism and constitute an impartial and independent editorial board as required under clause 17 of Electronic Media Programs and Advertisements Code of Conduct 2015, so that coherence and national harmony could be promoted and hate mongers, writers, their facilitators and perpetrators are completely screened out from the media. اب یہ جو لائن ہے نا, یہ جو سب سے آخری لائن ہے کہ writers, their facilitators and perpetrators are completely screened out from the media. اس لائن کے پیچھے جو ہے نا بہت کچھ چھپا ہوا ہے, اس لائن کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہوا ہے. تو جو تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے کہہ رہا تھا نا ایز سچ کوئی وربل آرڈرز نہیں ہے, تو اس لائن کو بنیاد بنا کے جو ہے مجھے لگتا ہے, یہ میری رائے ہے, مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ٹوٹلی اس طرح سکرین سے جو ہے وہ غائب کر دیا گیا. کل ہم نے ایک ویلاگ کیا تھا اور اس کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا مسلم لیگ نون کے ایک انسٹاگرام کے کوارڈینیٹر کا جو اعلان کیا گیا, اس کے اوپر ہم نے تنقید کی تھی. اس شخص کا نام عامر سہیل تھا. تو اس کے اندر میں نے یہ بات کہی تھی کہ جی مریم اورنگزیب اور عظمہ بخاری جو ہیں وہ ظاہری بات ہے انفارمیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے پارٹی کے اندر وہ ان کی طرف جاتا ہے, ان کے انڈر ہے وہ. تو مسلم لیگ نون کی جانب سے مجھ سے رابطہ کیا گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جی بات یہ ہے کہ صرف تھوڑی سی ہم ذرا کلیریفیکیشن دینا چاہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جی مریم اورنگزیب کے انڈر جو ہے یہ سوشل میڈیا کی ٹیم نہیں آتی. دس واز ویری سرپرائزنگ فار می کہ عام طور پہ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ جی صرف ہماری پارٹی نہیں بلکہ دیگر پارٹیوں کے اندر بھی اسی طرح ہی ہے کہ انفارمیشن سیکٹری کے انڈر سوشل میڈیا نہیں آتا. تو سوشل میڈیا جو ہے وہ بالکل ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے, اس کا مین سٹریم میڈیا کے ساتھ تعلق نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے مریم اورنگزیب کا نام لیا ہے تو برائے مہربانی ان کے انڈر نہیں ہے. تو میں نے کہا جی پھر کس کے انڈر ہے, کون اس کو سنبھالتا ہے؟ انہوں نے کہا جی عاطف رؤف صاحب ہیں. عاطف رؤف جو ہیں وہ سوشل میڈیا ٹیم کو ہیڈ کرتے ہیں. تو جو کچھ بھی آپ نے کہنا ہے یا کرٹیسائز کرنا ہے یا کوئی بھی اپنا ریویو دینا ہے, کامنٹ دینا ہے, تو ان کے بارے میں دیں, یہ ان کا کیا دھرا ہے یہ جو کچھ بھی ہے. تو میں نے کہا جی عاطف رؤف صاحب کو کس نے لگایا ہے, مطلب ان کو بھی تو کسی نہ کسی نے یہ عہدہ دیا ہوگا نا. تو مجھے پتا لگا کہ جی وہ صدر صاحب نے دیا ہے, صدر عارف الوی نہیں صدر مسلم لیگ نون یعنی کہ شہباز شریف صاحب. تو یہ عاطف رؤف صاحب کی جو کارستانی ہے یہ شہباز شریف صاحب کی بدولت ہے کہ انہوں نے عاطف رؤف صاحب کو لگایا, عاطف رؤف صاحب نے عامر سہیل صاحب کو لگایا. تو میں نے کہا یہ ذرا میں ایک دفعہ کلیئر کر دوں. تو وہ جو دونوں خواتین ہیں وہ بری ذمہ ہو گئی ہیں اس میں سے, اب ان کا کوئی لینا دینا نہیں اس چیز کے ساتھ. اچھا جی, کل ہم نے رات کو ایک ویلاگ کیا تھا اور وہ تھا فواد چودھری صاحب سے ریلیٹڈ. فواد چودھری صاحب نے چھوٹی سی بریک لی تھی اور چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد جو ہے وہ کل دوبارہ میڈیا کے سامنے آئے تھے اور جو گفتگو انہوں نے کی تھی, جو باتیں انہوں نے کی تھی, اس نے بڑے الارم بیلز جو ہیں اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ بجانا شروع کر دیے تھے کہ ہویا کہ یہ فواد چودھری صاحب ایک دم یہ تو سیاست کو خیر بات کہہ چکے تھے, تو دوبارہ سیاسی طور پہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. تو اس دوران انہوں نے چند لوگوں کے نام لیے تھے
جس میں اسد کیسر کا نام لیا تھا, حماد اظہر کا نام لیا تھا, پرویز خٹک کا